آئینی ترمیم کے لیے کوششیں تیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج حکومتی اتحادی ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ایم کیو ایم، بی اے پی، مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ ضیاء کی جانب سے بھی حکومت کو گرین سگنل۔ بی این پی او اور پختونخوا میپ کے ساتھ بیک ڈور رابطے جاری۔ خورشید شاہ آج پھر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھک لگائیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل متوقع۔ آئینی ترمیم کے لیے ہفتہ اور اتوار کو بھی اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت دیگر درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن خلیل مارکیٹ کے قریب پولیس مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں نوشہر فیروز کا رہائشی پولیس اہلکار شہید، راہگیر زخمی ہوا۔ شہید اہلکار کی شناخت عبدالغفار کے نام سے ہوئی۔ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، دیگر ملزمان فرار۔ زخمی ڈاکو اسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ عدالتی اصلاحات پر اتفاق رائے، لیکن وفاقی کابینہ کا اجلاس اچانک ملتوی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج پھر ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین خورشید شاہ کریں گے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کی عدم شرکت کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ کمیٹی کا اجلاس آج دوپہر 12:30 بجے ہوگا۔ اجلاس میں مسودوں اور مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ظلم، جبر اور جیلوں میں ڈالنے سے کام نہ بنا تو ہمارے لیے اب آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا نہ ہی سر ہے اور نہ ہی پیر، سپریم کورٹ کے اوپر کوٹ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو کل اس میں آپ لوگ ہی پھنسو گے۔ پی ٹی آئی کے 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ منقطع۔ آئینی ترمیم کے لیے بلائے جانے والے اجلاس کے بائیکاٹ پر غور۔ پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ 3 اراکین کا پارٹی قیادت سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اورنگزیب کچھی، عثمان علی اور ظہور قریشی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ چاپ باش پاکستان، عالمی سطح پر پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا شاندار انعقاد۔ ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام پائیدار ترقی کی بنیاد ہے۔ ایس سی او رکن ممالک کے دستخط سے اعلامیہ جاری۔ وفود میں سائیڈ لائنز پر 2 طرفہ ملاقاتیں اور باہمی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ کانفرنس کے شرکاء کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق۔ محفوظ پرامن ماحول کے لیے تعاون کے عزم کا اظہار۔ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ اجلاس میں یو این جنرل اسمبلی کی امن اور ترقی سے متعلق قراردادوں کی حمایت، سیاست، سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار۔ ایس سی او ریاستیں عوام کے جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق کا احترام کرتی ہیں۔ اعلامیے کے اہم نکات۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی روس کو سونپ دی گئی۔ We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ عالمی برادری افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کے فروغ کو ضروری قرار دیا۔ کہا ایس سی او اجلاس کا انعقاد باعث مسرت، تمام ممالک کو تعاون مزید بڑھانا ہوگا۔ معاشی تعاون کے لیے ایس سی او ممالک کو نئی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ شکریہ پاکستان، دنیا مہمان نوازی کی معترف۔ بھارتی وزیر خارجہ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جے شنکر کی ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد۔
اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ نے کہا، سرحد پار دہشت گردی، انتہا پسندی، علیحدگی پسندی سے رابطے کا فروغ مشکل ہوگا۔ ہمسایوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو وجوہات کا سدباب ضروری ہے۔ ہمیں ایماندارانہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعاون باہمی اعتماد اور خود مختاری کی برابری پر مبنی ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے بعد بھارت روانہ۔ پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی، پنجاب کے مختلف شہروں میں تیسرے دن بھی طلبہ کے مظاہرے، گجرات میں کالج کے اندر اور باہر توڑ پھوڑ، مبینہ تشدد اور کرنٹ لگنے سے سیکیورٹی گارڈ ہلاک، ہنگامہ آرائی میں ملوث 100 سے زائد طلبہ گرفتار، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی طلبہ سراپا احتجاج، سرگودا میں طلبہ کی انصاف کے لیے نعرے بازی، ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ، لاہور میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پر غیر مصدقہ خبر وائرل کرنے پر مقدمہ درج۔ اسلام آباد میں موٹر وے پر افسوسناک حادثہ، وین میں سلنڈر دھماکے سے 4 افراد جاں بحق، پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا، جاں بحق افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ احمد پور شرقیہ میں المناک ٹریفک حادثے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ قومی شاہراہ پر مخالف سمتوں سے آنے والی 2 تیز رفتار موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں خاتون بشرا بی بی موقع پر جبکہ یعقوب، خلیل اور یاسین دوران علاج جاں بحق ہو گئے۔ بہاڑی کے علاقے لدن میں حادثہ، 4 افراد موقع پر جاں بحق، ریسکیو کے مطابق تیز رفتار کار دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ حادثے کے شکار تمام افراد لاہور سے حاصل پور جا رہے تھے۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث پیش آیا۔ پٹیاری میں تیز رفتار رکشہ بے قابو ہو کر نہر میں جا گرا، 3 کمسن بچیاں نور جہاں، پارس اور رابعہ ملا ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق مزید 5 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ جاں بحق بچیوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ سندھ میں دیگر امراض کے ساتھ خناق کی بیماری بھی وبا کی شکل اختیار کرنے لگی۔ کراچی میں گزشتہ ماہ خناق سے 3 بچے انتقال کر گئے، 14 بچے ابھی بھی زیر علاج۔ ویکسین کی کمی کے باعث مرض میں اضافے کے ساتھ اموات کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ گلے میں درد، تیز بخار اور کھانسی خناق کی علامتیں ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود، سابق سیکرٹری پاسداران انقلاب کے بیان نے دنیا میں ہلچل مچا دی۔ پاسداران انقلاب کے سابق سیکرٹری کا بیان عالمی رہنماؤں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل پر سختہ طاری۔ اب حزب اللہ کے نائب سربراہ کی باری ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کی شیخ نعیم قاسمی کو دھمکی کا یقین ہے کہ جلد ہی نعیم قاسم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اسرائیلی صدر نے لبنان میں تباہی کا ذمہ دار بھی حزب اللہ اور ان کے دوست ایران کو قرار دے دیا۔ ایران کسی بھی اسرائیلی ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے گفتگو، خطے میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال، کہا خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے پاکستان نہ جانے پر متبادل آپشن زیر غور ہے۔ چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ رچرڈ تھامسن کا کہنا ہے کہ بھارت کے بغیر ICC چیمپئنز ٹرافی کا آپشن نہیں ہے۔ بھارت کے پاکستان میں جانے یا نہ جانے کا حتمی فیصلہ بھارتی حکومت پر منحصر ہے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا شرکت نہ کرنا کرکٹ کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ اور ملتان ٹیسٹ میں دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل، انگلینڈ کی ٹیم آج اپنی نامکمل پہلی اننگز کا آغاز کرے گی۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام پر مہمان ٹیم نے 6 وکٹوں پر 239 رنز بنائے تھے۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 366 رنز بنائے تھے۔ ساجد خان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 انگلش بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نعمان علی نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کو پہلی اننگز میں 127 رنز کی برتری حاصل۔